أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ایک صحابی ہیں جلیل القدر صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ. وہ جس قبیلے میں رہتے تھے اس قبیلے کا نام قبیلہ غفار تھا، اس لیے اس کو کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. بہت جلیل القدر صحابی ہیں اور تاریخ الدنیا صحابی ہیں. ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ ابتدا میں رہزن تھے، ڈاکو تھے، بلکہ پورے قبیلے کے لوگ، قبیلہ غفار جو تھا اس میں اکثر لوگ ڈاکہ زنی کا کام کرتے تھے، رہزنی کا کام کیا کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رہزنی کیا کرتے تھے. جو قافلہ جاتا تھا یا ادھر سے گزرتا تھا اس قافلے کو لوٹ لینا ان کا کام تھا، ان کا پیشہ تھا. لیکن پھر اچانک ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئی، اور ایسی تبدیلی آئی کہ انہوں نے تمام چیزوں کو ترک کر کے اللہ کی عبادت میں لگ گئے. حالانکہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کیا تھا، نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، اور اپنے طریقے پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. وہ اس بات کے قائل تھے کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا تو کسی نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی، تو اس نے ان الفاظ میں خبر دی کہ جس طرح تم کہتے ہو کہ ایک اللہ ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، اسی طرح ایک شخص مکہ میں بھی آئے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ایک کے علاوہ کئی ایک معبود دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے، عبادت کے قابل ہو ہی نہیں سکتے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلچسپی پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ المکرمہ بھیجا کہ جاؤ اس آدمی کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیسے آدمی ہیں. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مکہ المکرمہ تشریف لائے، اور مکہ المکرمہ میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، واپس گئے، اور واپس جا کر کے انہوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بھائی، وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشفی نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی. انہوں نے خود رخت سفر باندھا، کچھ سامان لیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. مکہ آئے، مکہ المکرمہ میں آ کے کعبۃ اللہ گئے، اور وہیں پورے دن زمزم پیتے اور کعبۃ اللہ میں بیٹھے رہتے، کیونکہ ماحول مکہ المکرمہ کا ایسا ہو گیا تھا کہ کسی آدمی کو جو باہر سے آتا اور وہ پوچھ لیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ملیں گے، کون ہے، تو لوگ اس کو یا تو تکلیف پہنچاتے تھے یا اسے واپس بھیج دیا کرتے.
اس لیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھدار قسم کے آدمی تھے. انہوں نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں. وہ اس تاک میں لگے ہوئے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں ان کے انداز کو دیکھ کر کے ان کی باتوں کو سن کر کے اندازہ خود کر لوں گا. رات کا وقت ہو، شام کا وقت ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ نئے آدمی ہیں، مکہ کے آدمی نہیں ہیں. تو انہوں نے حضرت ابو ذر سے کہا کہ آپ باہر سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا ہمارے ساتھ چلیے، گھر پہ رہیے گا. چلے گئے. کچھ پوچھے نہیں، کوئی بات چیت نہیں ہوئی. دوسرے دن صبح ہوئی، پھر وہ کعبۃ اللہ میں آ گئے اور دن بھر وہیں گزاری. شام میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، پھر گھر رہ گئے. 2-3 دفعہ اس طرح ہونے کے بعد تیسرے یا چوتھے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا کہ آپ 3 دنوں سے پریشان نظر آ رہے ہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کس سے ملنا چاہتے ہیں، کیا کام ہے؟ اگر مناسب سمجھو تو مجھ سے بتلا دو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میری بات کو سینے میں رکھو تو میں عرض کر دوں. حضرت علی نے کہا کہ بے دھڑک کہو، کوئی خوف مت کرو. چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں اس شخص کی تلاش میں ہوں جو کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. حضرت علی نے کہا کہ مبارک ہو، تم سیدھے راستے کی طرف آ گئے ہو، چلو میرے ساتھ. لیکن دیکھو، میں چلوں گا تم میرے پیچھے پیچھے چلنا. اگر کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو میں اپنے جوتے کو درست کرنے کے لیے جھکوں گا، تم رکنا مت، چلتے رہنا تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ تم میرے ساتھ نہیں ہو. چنانچہ ایسا ہی ہوا. وہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. آپ کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ پہلے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایسے شخص تھے. گرچہ نبوت کا اعلان ان کو نہیں پہنچا تھا، لیکن وہ پہلے سے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، جس طرح بھی عبادت کر سکتے تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے ایمان کو قبول کیا. پہلی ملاقات ہے. روایتوں میں ہے کہ چوتھے یا 5ویں شخص ہے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا ہے، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض روایتوں میں ہے کہ چوتھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے ہیں. 5ویں نمبر پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایمان کو قبول کیا. ایمان کو قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابو ذر اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، اپنے علاقے میں چلے جاؤ. وہاں جا کر کے اس دن خاموشی سے جو بات آپ سے کہی جا رہی ہے اس پر عمل کرتے رہو، نماز ادا کرتے رہو اور اللہ کی عبادت کرتے رہو. کسی سے اپنے ایمان کا تذکرہ مت کرو. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں تو اعلان کروں گا، اور اپنے قبیلے میں نہیں بلکہ مکہ المکرمہ میں اعلان کروں گا، اور تنہائی میں نہیں، 1-2 آدمی کے پاس صحیح کعبۃ اللہ جاؤں گا، وہاں کھڑا ہوں گا، اور جب سب سے زیادہ مجمع ہوگا اس وقت میں کہوں گا کہ لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں پڑھوں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. چل دیے کعبۃ اللہ پہنچے، اور کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر کے انہوں نے اعلان کیا کہ لوگوں سنو، میں قبیلہ غفار کا سردار ہوں، میں رہزن تھا، میں ڈاکہ زنی کیا کرتا تھا، لیکن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں، ان کی باتیں سنا ہوں. اب میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. ماحول خطرناک تھا، مخالفت کا زور تھا. تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ لوگوں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ لٹا دیا کعبۃ اللہ کے اندر، اور ان کو خوب مارا، ان کو خوب تکلیف پہنچائی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی تکلیف پہنچائی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اوپر لیٹ گئے کہ اب اس کو مت مارو، یہ ختم ہو جائے گی، ان کا انتقال ہو جائے گا. اور کہنے لگے کہ لوگوں تم کس شخص کو مار رہے ہو، یہ ابو ذر غفاری ہے، قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے ہیں، ادھر سے تم ملک شام جاتے ہو تجارت کرنے کے لیے، اور تجارت کر کے ملک شام سے واپس آتے ہو. اگر یہ ناراض ہو گیا اور اس نے اپنے قبیلے سے کہہ دیا کہ تم
نے تکلیف پہنچائی ہے تو کوئی شام نہ جا سکو گے تجارت کرنے کے لیے اور نہ تجارت کر کے کچھ مال لا سکو گے۔ تو لوگوں نے یہ سوچ کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر گئے اور پھر انہوں نے اعلان کیا۔ تو یہ ایسے عظیم الشان صحابی ہے، میں نے ان کا کچھ مختصر تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اور پھر ان کی زندگی کیسی گزری ہے، وہ ایک عجیب زندگی گزاری ہے۔ ان کے نزدیک مال رکھنا حرام تھا اور لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ مال نہیں رکھ سکتے، اور ڈنڈا اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ جس کو دیکھا کرتے تھے کہ مال کی تعریف کر رہا ہے، پیسوں کی تعریف کر رہا ہے، اسے مارا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک الگ مقام پر بھیج دیا تھا کہ تم اکیلے وہاں زندگی گزارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا بھی تھا کہ تم تنہائی میں انتقال کرو گے اور ایک جماعت آ کر کے تمہارے جنازے کی نماز پڑھے۔ بس تفصیلی واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا، تارک الدنیا ہو گئے تھے، دنیا سے انہیں کوئی رغبت نہیں رہ گئی تھی، ایسے صحابی ہیں۔ میں نے ان کا تذکرہ کیا۔ یہ عظیم الشان صحابی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بلایا اور بلا کر کے کہا کہ ابو ذر، میں تجھ سے کچھ باتیں کہوں گا، تمہیں کچھ نصیحتیں کروں گا، ان نصیحتوں کو یاد رکھنا، ان نصیحتوں کو غور سے سننا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ کہتے ہیں اتنی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور پھر آگے کچھ نہیں کہا، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا ابو ذر، میں تجھے کچھ نصیحتیں کروں گا، تو اس کو غور سے سننا، اس کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اب حضور فرمائیں گے، لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا، چلے گئے۔ اس طرح 6 دنوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی کہ ابو ذر، میں تجھ سے کچھ باتیں کروں گا، تجھے کچھ نصیحتیں کروں گا، تو اس کو غور سے سننا، اس کو یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ 7ویں دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 نصیحتیں دی۔ ان 5 نصیحتوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بات کی اہمیت کو بتلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دنوں تک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظار کروا رہے ہیں۔ کس قدر اہم بات ہوگی، کتنا دین کا خلاصہ اس بات کے اندر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 7 دنوں تک انتظار کروا کر کے شوق دلوا رہے تاکہ جو بات میں کہوں اس کو اس طرح یہ محفوظ کر دے کہ کبھی ان کے دماغ سے محو نہ ہو، ان کے دماغ سے کبھی نکلے نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن ان کو نصیحتیں کی، 5 نصیحتیں۔ ان میں پہلی نصیحت یہ کی کہ ابو ذر، اپنے ظاہر اور باطن کو، اپنے ظاہر اور باطن میں تقوی کا اہتمام کیا کرو۔ ظاہر میں بھی تقوی ہو، باطن میں بھی تقوی ہو، اس کا اہتمام۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ ابو ذر، جب کوئی گناہ تم سے ہو جائے، کوئی خطا تم سے ہو جائے، تو اس گناہ کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ پھر تیسری نصیحت یہ کی کہ ابو ذر، کسی سے کوئی چیز مانگا مت کرو، اگرچہ تم گھوڑے پر سوار ہو کر کے جا رہے ہو اور تمہارے ہاتھ سے گھوڑے کو ہانکنے والا کوڑا جسے رسی کہتے ہیں وہ رسی گر جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے کسی کو مت کہو، بلکہ اس پر سے گھوڑے پر سے اتر کر کے اپنی رسی کو خود اٹھاؤ۔ اور چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ کسی کی امانت مت رکھو اگر اندیشہ ہو اس بات کا کہ امانت کو صحیح طریقے پر محفوظ نہیں رکھ سکوں گا۔ اور 5ویں بات یہ بیان فرمائی کہ ابو ذر، 2 لوگوں کے درمیان اگر فیصلہ کرنے کی قدرت نہ ہو، یعنی اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر میں فیصلہ کیا تو کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے گا، تو کسی کے درمیان فیصلہ مت کیا کرو۔ یہ 5 نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان صحابی سے، جنہوں نے 4تھے نمبر پر یا 5ویں نمبر پر ایمان کو قبول کیا، اس سے بیان فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے، مختصر وقت ہے اور یہ 5 نصیحتوں کی تفصیل اور اس کی وضاحت کرنا، اس کی گنجائش اس مختصر سے وقت میں نہیں ہوتا۔ پہلی بات اس کی گنجائش ہے کہ انشاءاللہ کچھ باتیں اس ذہن میں آ جائے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دنوں کے انتظار کے بعد جو پہلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ ابو ذر اپنے ظاہر اور باطن میں تقوی کا اہتمام کرنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی. ظاہر میں بھی تقوی ہو اور باطن میں بھی تقوی ہو. آج جو میرے اندر اور آپ کے اندر اور ایمان والوں کے اندر کمی ہے بزرگوں، وہ اسی تقوی کی ہے کہ اگر ظاہر میں تقوی ہے تو باطن میں تقوی نہیں ہے، اور اگر باطن میں تقوی ہے تو ظاہر میں تقوی نہیں ہے. اور بعض ایمان والے ہم میں سے ایسے ہیں کہ نہ ظاہر میں تقوی کا اہتمام ہے نہ باطن میں تقوی کا اہتمام ہے. اللہ کی پناہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ظاہر میں بھی تقوی کا اہتمام کرو اور باطن میں بھی تقوی کا اہتمام کرو. انسان ہمارا جو جسم ہے اس کا ایک ظاہر ہے. آپ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھ رہے ہیں، یہ میرا ظاہر ہے. میں آپ کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کا ظاہر ہے. لیکن ہمارے اندر دل ہے، اور دل، یہ ہمارے دل کی جو دنیا ہے، دل کے اندر جو احساسات ہے، دل کے اندر جو جذبات ہے، اس کو باطن کہتے ہیں. اس کے اندر جو خیالات آتے ہیں اور خیالات کے سمندر جو انگڑائیاں لیتی ہے اور نکلتی ہے اور ہم خیالات کو سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں باطن. تو ظاہر کے اندر بھی تقوی ہو، باطن کے اندر بھی تقوی ہو. باطن عام طور پر ظاہر جو ہوتا ہے وہ باطن کے تابع ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر آدمی کو چوری کرنی ہے، نعوذ باللہ، یا ڈاکہ ڈالنی ہے، تو پہلے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ چوری کرنی ہے، ڈاکہ ڈالنی ہے. دل کے اندر خیال آیا تو پھر وہ کسی چیز کو اٹھا لیتا ہے، چپکے سے چوری کر لیتا ہے. کسی کو دھمکی دے کر کے، کسی کو ڈرا کر کے مال چھین لیتا ہے، ڈاکہ ڈال دیتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے. تو ہمارا ظاہر جو ہے، یہ ظاہر ہمارا باطن کے تابع ہوتا ہے، باطن کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. کسی برائی کا خیال پہلے دل میں آتا ہے، اس کے بعد ہمارا ظاہر جو ہوتا ہے حرکت میں آتا ہے اور اس برائی کو انجام دیتا ہے. چوری کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا، پھر ہمارے پاؤں اور ہاتھ حرکت میں آئیں گے، ہم چوری کریں گے. ڈاکے کا جذبہ ہمارے دل میں آئے گا، پھر ہمارے پاؤں اور ہاتھ حرکت کریں گے اور ہم ڈاکہ ڈالیں گے. کوئی بھی برائی ہو. اسی طرح نیکی کا جذبہ جو ہے پہلے دل میں آتا ہے، اور دل میں آنے کے بعد انسان کے ظاہری اعضاء حرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد انسان نیکی کو انجام دیتا ہے. ہم لوگ اپنے گھروں میں تھے، کاروبار میں تھے، دکان پر تھے، اذان ہوئی، جمعہ کا وقت ہوا، دل میں جذبہ پیدا ہوا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، اب ہمیں مسجد جانی چاہیے. یہ داعیہ دل کے اندر پیدا ہوا، یہ جذبہ پیدا ہوا، یہ تقاضا پیدا ہوا. ہم نے دکان کو بند کیا، ہم نے کاروبار کو چھوڑا، ہم نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اور مسجد کی طرف آ گئے. تو یہ دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے، جو احساسات پیدا ہوتے ہیں، ظاہر ہمارا جو ہوتا ہے اس کو انجام دیتا ہے، اس کو عمل میں لاتا ہے. تو یہ دل بھی تقوی کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے اور ظاہر بھی تقوی کی صفت کے ساتھ متصف ہو جائے، یہ مطلوب ہے. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. دین میں صرف ظاہر میں تقوی ہو یہ مطلوب نہیں ہے، اور صرف باطن میں تقوی ہو یہ مطلوب نہیں ہے. ظاہر میں بھی تقوی ہو اور باطن میں بھی تقوی ہو یہ مطلوب ہے دین کے. پھر ظاہر میں جو تقوی اختیار کریں گے اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک فرائض اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، والدین کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں. اس کو ادا کرنا اور گناہوں سے بچنا. تو ایک کرنے کے کام ہے، فرائض کو ادا کرنا، حقوق کو ادا کرنا، یہ ظاہری کام ہے. اور گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں سے بچنا، یہ باطنی کام ہے. اسی طرح یہ 2 قسم ہے، ایک کرنے کی اور ایک نہ کرنے کی. اسی طرح باطن میں بھی 2 قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی باطن کے اندر جو جذبات پیدا ہو وہ اچھے جذبات پیدا ہو، اس کو لانے کی کوشش کرنا، لانے کی جستجو کرنا. اور باطن کے اندر جو برے جذبات آتے ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور فکر کرنا. تو ظاہر کے اندر بھی تقوی ہو اور باطن کے اندر تقوی ہو. اگر انسان
تقوی اختیار کر لے ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی تو اس کے نجات کے لیے بس یہی کافی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیں گے، تنگیوں سے، مشقتوں سے، تکلیفوں سے۔ جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے تنگیوں سے راستے نکالیں گے، مصائب سے راستے نکالیں گے، تکلیفوں سے راستے نکالیں گے۔ علماء نے تفسیر کی ہے کہ مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے راستہ نکالنا صرف دنیا میں نہیں، بلکہ ہمیں مصیبتوں سے بچنے کی ضرورت 3 جگہ پڑتی ہے، تکلیفوں سے بچنے کی ضرورت 3 جگہ پڑے گی، پریشانیوں سے بچنے کی جگہ 3 جگہ پڑے گی۔ ایک دنیا میں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا ملے، ایک قبر میں کہ ہر آدمی چاہے گا، ہر ایمان والا چاہتا ہے کہ قبر میں اسے تکلیف نہ ہو، اس کے قبر کو تنگ نہ کیا جائے، سانپ اور بچھو اس کے قبر میں مسلط نہ کیے جائے، ہر قبر والا چاہتا ہے، ہر ایمان والا چاہتا ہے۔ اسی طرح محشر میں ہر ایمان والا چاہے گا کہ محشر کی پریشانیوں سے اس کو نجات ملے۔ فرمایا کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے گا اسے تینوں جگہ کی پریشانیوں سے اللہ نجات دیں گے، دنیا کی تنگی سے اور تکلیف سے، مصیبتوں سے بھی نجات دیں گے، قبر کی تکلیفوں سے بھی نجات دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، قبر میں سانپ بچھو اور قبر کی تنگی سے اس کی حفاظت کریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی جو پریشانیاں ہیں اور جو مصائب ہیں اور جو تنگیاں ہیں اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے اور کس قدر اہم بات ہے۔ ہماری جو پریشانی ہے اور ہم سب کی جو فکر ہے، ہم سب کی جو قرآن ہے، ہم سب کے جو احساسات ہیں، ہمارے جو جذبات ہیں، وہ یہی تو ہے کہ ہم دنیا میں تکلیف سے بچ جائیں، قبر کی تکلیف سے بچ جائیں اور آخرت کی تکلیف سے بچ جائیں، اور جو ان تینوں جگہ کی تکلیف سے بچا لیا گیا وہی تو کامیاب ہے۔ تو بہت بڑی بات ہے کہ انسان تقوی کو اختیار کر لے۔ یہ تو پہلا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والے کو یجعل لہ مخرجا، راستے نکال دیں گے۔ مصیبت آئے گی اللہ دوسرا راستہ نکال دیں گے۔ ایسا محسوس ہوگا کہ آگے اندھیرا ہے، اللہ ایسی روشنی نکالیں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ قبر سے پریشان ہوگا، قبر کی تنگی، قبر کی ظلمت، قبر کے عذاب سے آدمی کس قدر خوف زدہ ہوتا ہے۔ جب ان باتوں کو حدیث میں آپ پڑھیں گے اور سنیں گے اور پڑھتے اور سنتے ہیں تو کیسی وحشت ہوتی ہے، انسان کا دل لرز جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی وحشتوں سے اور تکلیفوں سے بھی اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے جو دنیا میں تقوی اختیار کرے گا اور محشر میں بھی۔ دوسرا انعام یہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے روزی عنایت فرمائیں گے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ روزی صرف پیسے کو نہیں کہتے، مال و دولت کو نہیں کہتے۔ اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے تو یہ بھی روزی ہے، اگر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے، روزی ہے۔ صرف پیسے اور مال و دولت روزی نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کا غلط خیال ہے اور غلط بات ہے ہمارے ذہن میں۔ اللہ نے پیسے دی ہے تو یہ بھی رزق اور روزی ہے، اولاد عنایت فرمائی ہے تو یہ بھی رزق اور روزی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دے رکھی ہے، یہ بھی روزی ہے، یہ بھی رزق ہے۔ جو بیمار ہے اس سے پوچھے، جنہیں اولاد میسر نہیں ہے ان سے پوچھے۔ آدمی کے پاس ایک وقت مال نہ ہو آدمی برداشت کر لیتا ہے، لیکن اگر وہ بیمار ہو ہمیشہ کے لیے، بہت سارے پیسے اس کے پاس ہے، اسے بہت زیادہ رنجش تکلیف ہوتی ہے، اسے بہت زیادہ کڑن ہوتی ہے کہ دنیا کی ساری نعمت میرے پاس موجود ہے لیکن مجھے صحت ہی نہیں ہے کہ ان نعمتوں کو استعمال کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو روزی دیں گے، قبر میں بھی روزی دیں گے اور آخرت میں بھی روزی دیں گے۔ یہ علماء نے وضاحت کی ہے۔ ہم اس آیت کریمہ کو جب سنتے ہیں تو صرف دنیا سے جوڑ کر کے دیکھتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالیں گے، تنگی اس کی دور کر دیں گے، اسے روزی دیں گے، یعنی دنیا میں روزی دیں گے، دنیا کی تنگی ختم ہو جائے گی۔ نہیں بزرگوں، دنیا کی تنگی کو ختم کرنا یہ معمولی تنگی ہے، دنیا میں روزی دے دینا یہ معمولی نعمت ہے۔ اصل تنگی قبر اور حشر کی تنگی ہے، اس سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دیتے ہیں تو یہ ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے انعام کے طور پر بیان فرمایا۔
ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان فرما دیں گے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اس کے اجر کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ یہ تقوی پر انعامات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آج پریشانی یہ ہے کہ ہم تقوی کے مفہوم کو اور معنی کو ہی بھلا رکھے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تقوی کیا ہے، تقوی کا مفہوم کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہت مشہور روایت ہے، بہت مشہور حدیث ہے، کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، پہلے یہ عیسائی تھے اور انجیل کے بڑے عالم تھے، انہوں نے ایمان کو قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کی گہری دوستی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ کوئی نصیحت کی بات کرو، وہ کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غور سے سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کچھ نصیحت مجھے کرو، اللہ سے ڈراؤ، قیامت کا خوف میرے دل میں آئے، قبر کا خوف میرے اندر آئے۔ تو کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن میں اتنی ساری آیتیں ہیں، آپ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، جو کچھ آپ سے نیکی بن سکے وہ نیکی کر لیا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر کوئی آدمی 70 نبیوں کے برابر بھی نیک اعمال کر کے آئے گا تو وہ بھی افسوس کرے گا کہ کاش کچھ اور نیکیاں کر لیا ہوتا۔ تو جو موقع مل جائے نیکی کر لیا کرو، نیکی کے کام میں ذرہ برابر بھی تعامل نہ ہو اور ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہٹو، جب موقع مل جائے نیکی کے کام کر لیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کعب تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے بہت مشہور بات فرمائی جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ امیر المؤمنین، کیا کبھی آپ خاردار جگہ سے گزرے ہیں جہاں چاروں طرف کانٹے ہو؟ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں گزرا ہوں۔ فرمایا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا بہت احتیاط کے ساتھ، کپڑوں کو بچا کر کے، پاؤں کو بچا کر کے، ہاتھ کو بچا کر کے، پورے جسم کو بچا کر کے گزرتا ہوں۔ فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ ایسی زندگی گزارو کہ احتیاط کے ساتھ زندگی ہو، کرنے کے کام میں بھی دیکھ لو کہ اللہ اس سے راضی ہونے والے ہیں یا نہیں ہونے والے ہیں، اور نہ کرنے کے کام کو بھی دیکھ لو کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کر لینے کی وجہ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے۔ تو جو کرنے کے کام ہے اسے کرو اور جو نہ کرنے کے کام ہے اسے نہ کرو، یہی تقوی ہے۔ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارو، یہاں بچ بچ کے چلنا، چل کے بچنا، بچ کے چلنا ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ بچ بچ کے چلنا ہے، چل چل کے بچنا ہے۔ بچ بچ کے چلیں گے اور جب چلیں گے تو چلتے چلتے بھی بچیں گے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ گناہ کے کام ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے۔ یہ احتیاط ہمارے اکابرین کا، سلف صالحین کا یہ طرز عمل تھا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتے تھے۔ آپ خطبہ میں بھی سنتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی سے ملاقات کیا کرتا تھا اور اس کو کوئی بات کہا کرتا تھا تو پہلے کہتا تھا اوصیکم اولا بتقوی اللہ، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، پھر آپ کو کوئی بات کہتا ہوں۔ تو لوگ پہلے اپنے آپ کو تقوی کی نصیحت کیا کرتے، کہتے ہیں کہ ایک حاجی صاحب حج کرنے چلے گئے، مکہ المکرمہ میں گئے ہندوستان سے، تو ایک خوبصورت لوٹا لے کر کے گئے، وہاں گئے، تھک گئے بیچارے، تو ایک عرب کے گھر کے سامنے جا کر کے بیٹھ گئے۔ جب وہاں بیٹھے تو عرب اپنے گھر سے باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا کمزور آدمی گھر کے سامنے بیٹھا ہے، تو اس نے کہا اذهب چلے جا، یہاں سے چلے جا۔ تو بیچارے تھکے ہوئے تھے، بوڑھے تھے، ان کو جانا نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا، تھوڑی دیر مجھے بیٹھنے دو۔ تو اس عرب نے کہا کہ اگر تجھے میرے گھر کے سامنے بیٹھنا ہے، بدو رہے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں میرے گھر کے سامنے بیٹھنا ہے تو یہ جو لوٹا تم رکھے ہو یہ مجھے دے دو۔ اور ان کو یہ خوبصورت لوٹا دینا نہیں تھا اور اس کو عربی میں کچھ سمجھا بھی نہیں سکتے تھے، لیکن قرآن کی آیت یاد تھی جس میں تقویٰ کا لفظ تھا، انہوں نے قرآن کی آیت پڑھنی شروع کر دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اب یہ تو اس کا ترجمہ نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب عرب نے آیت کریمہ
کریمہ سنی، انہوں نے تقویٰ کا لفظ دیکھ کر کے آیت کریمہ کی تلاوت کر دی. وہ بدو تھے کیونکہ عربی جانتے تھے، انہوں نے فوراً گھر کے دروازے کو بند کیا، کہا جب تک تم یہاں رہنا چاہو یہاں رہو، میری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، تمہارا لوٹا مجھے نہیں چاہیے. تو تقویٰ کے مفہوم کو جو لوگ سمجھتے ہیں، جب ان کے سامنے تقویٰ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو زبان، ان کے دل لرز جاتے ہیں، ان کے اوپر وحشت طاری ہو جاتی ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے. اس لیے ہم جہاں کہیں رہے، جس جگہ رہے، تقویٰ کی زندگی اختیار کریں، تقویٰ کے ساتھ رہیں. ایمان کے والوں کے لیے تقویٰ جو ہے یہ لباس کے درجے میں ہے. تقویٰ کے بغیر ایمان عریاں ہے، بے لباس ہے. جس طرح انسان بغیر لباس کے بدنما لگے گا، اگر ہم میں کوئی بغیر لباس کے آ جائے، بغیر کپڑے کے ہمارے سامنے آ جائے، کیسا بدنما لگتا ہے. فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر کوئی آدمی بغیر تقویٰ کی زندگی گزارتا ہے اور وہ ایمان والا ہے تو ایمان بغیر تقویٰ کے ایسا ہے جیسے بغیر لباس کے ہو. بغیر لباس کے آدمی بدنما لگتا ہے. اسی طرح ایمان کے اندر خوبصورتی آئے گی اور ایمان کے اندر جاذبیت آئے گی، ایمان کے اندر کشش پیدا ہوگی، وہ تقویٰ کی وجہ سے پیدا ہوگی. اس لیے تقویٰ کا اختیار کرنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے. تقویٰ یعنی ہر کام کو اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دینا اور ہر برائی سے اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے بچ جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ کے نبی آخری بات عرض کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی ہے، ہمیں سمجھا دی ہے، ہمیں بتلا دی ہے کہ آدمی اگر کل قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھنا چاہتا ہے اور جنت میں رہنا چاہتا ہے تو جہاں کہیں رہے، جس جگہ رہے، تقویٰ اختیار کرے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر بنایا. بڑا عہدہ ہے اور ایک ملک کا گورنر بنا دینا فخر کی بات ہے. لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 مرتبہ الگ الگ موقع پر فرمایا کہ معاذ میں تمہیں یمن کا گورنر بنانے والا ہوں. تو جب وہ کہتے تھے تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ کاٹ دیا کرتے تھے، الگ ہو جایا کرتے تھے. 11ویں مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تمہیں یمن کا گورنر بناتا ہوں تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گورنر بننے کی بالکل خواہش نہیں، میں تو آپ کی رفاقت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کہاں مجھے یمن جا کر کے گورنر بننا پڑے گا، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. مجھے تو آپ کی معیت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کا چہرہ دیکھوں، آپ کے سامنے رہوں، آپ کی باتوں کو سنوں. لیکن ضرورت تھی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم بہت گہرا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن جائے، وہاں کے لوگوں کو تعلیم دے، گورنر بن کے جائے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن فرمایا کہ آپ کا حکم ہے تو میں جاؤں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے ان کو روانہ فرمایا کہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو سواری پر سوار کیا اور آپ سواری کے نیچے نیچے پورے مدینہ المنورہ سے باہر تشریف لے گئے. حضرت معاذ سواری پر سوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے ہیں اور پورے گاؤں سے، مدینہ شہر سے نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت غمگین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹ کیا. فرمایا معاذ تم یمن جا رہے ہو، جب تم یمن سے دوبارہ واپس آؤ گے تو کیسا ہوگا جب تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی بلکہ میرے قبر پر سے تمہاری گزر ہوگی. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایک تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، یعنی یقینی بات ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے. کہہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معاذ کیا ہوگا جب تم یمن سے واپس آؤ گے تو مجھے مدینہ میں نہیں پاؤ گے، میری قبر پر سے تمہارا گزر ہوگا. زار و قطار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت غمزدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے اور آپ نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف پھیر لیا اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دوسری طرف تھا. اور آپ نے ایک بات فرمائی جو ہم سب کو دلوں پر نقش کر لینے کی ہے. فرمایا معاذ رونے کی بات نہیں ہے، میرا دل بھی غمزدہ ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ تو میری صحبت میں رہے، تجھ سے
تم مجھ سے حاصل کرے اور علم کو، تمہارے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے، بات کو عکس کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن معاذ ضرورت ہے یمن میں تمہاری، اس لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، مجھے بھی تمہاری جدائی برداشت نہیں ہے، میرے بھی آنکھ آپ دیدہ ہے، میرے بھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن معاذ بات سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، کہ سب سے زیادہ میرے قریب کل قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، متقی ہوں گے، جہاں بھی رہنے والے ہو اور جہاں کے بھی ہو، جس نسل کے بھی ہو، جو بھی ہو، جہاں بھی رہنے والے ہو، تم معاذ یمن جا رہے ہو، اگر تم تقوی اختیار کر کے زندگی گزارو گے، مدینہ میں آنے کے بعد تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، لیکن محشر میں وہ آدمی اگر تم تقوی کے ساتھ زندگی اختیار کر گزارو گے تو میرے تم سب سے زیادہ قریب ہوگے۔ سبق دیا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پوری امت کو، ہم سب کو، کہ اگر ہم تقوی کی زندگی گزاریں گے تو مکہ المکرمہ سے دور، مدینہ المنورہ سے دور، آج ہم ہندوستان کے کسی علاقے میں رہے، افریقہ کے کسی علاقے میں کوئی مسلمان نہ رہے، اگر تقوی کی زندگی گزارے گا، جو جتنا تقوی اختیار کرنے والا ہوگا، کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی قربت حاصل ہوگی، اتنا قرب نصیب ہوگا۔ اس لیے بزرگوں، میں بھی خود اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر تقویٰ لائیں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں بھی اور دوستوں میں بھی۔ ہوتا یوں ہے کہ ہم مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، محفلوں میں بیٹھتے ہیں، دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو ہماری زبانوں پر باتیں بہت اچھی ہوتی ہے، دین کی باتیں ہوتی ہے، لیکن جب خلوت میں جاتے ہیں، اب تنہائی میں جاتے ہیں تو ہماری تمام نیکیاں بس مجلسوں کی ہو کر کی رہ جاتی ہے، ہم برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، تقویٰ اللہ کا ڈر جس طرح لوگوں کے بیچ میں ہو، اسی طرح تنہائی میں بھی ہو، دوستوں میں بھی ہو اور اجنبیوں میں بھی ہو، مسجد میں بھی اللہ کا خوف ہو اور تجارت میں بھی اللہ کا خوف ہو، کاروبار میں بھی اللہ کا خوف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کا خوف ہے، مسجد میں تو اللہ کا ڈر ہے، لیکن تجارت کر رہے ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں تو دھوکہ دے رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں تو ہر طریقے کو اپنا رہے ہیں جو باطل عقیدہ ہے، باطل طریقے ہیں، باطل نظریات ہے۔ تو بزرگوں، یہ تقویٰ میں خود اپنے آپ کو سے کہتا ہوں پھر، اور آپ تمام حضرات سے کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے زندگی کے جو ایام بچے ہیں، ان ایام میں ہر جگہ جلوت و خلوت ہو، دوستی یاری ہو یا دشمنی ہو، اجنبی ہو، کہیں بھی ہو، تجارت ہو، بازار ہو، گھر ہو، مسجد ہو، کاروبار ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے۔ یہ صفت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ آج ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل نہیں ہے، کل قیامت کے دن یہ عظیم شرف ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگیوں میں تقویٰ لانے کی اور تقویٰ لانے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور اس کے لیے کوششیں کرنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو حوصلہ نصیب فرمائے، اس کے لیے ماحول نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔